بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں عالمی شہرت یافتہ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عامر عزیز صاحب. عامر عزیز صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں. اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے کئی مرتبہ انہیں ملاقات کا موقع ملا، علاج کرنے کا موقع ملا. وہ کیا کنٹروورسیز ہیں ان پہ آج بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے اس ساری زندگی میں کیا دیکھا، پاکستان کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں کریں گے. ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کی پہلی ملاقات اسامہ بن لادن سے ہوئی کیسے تھی، رابطہ کیسے ہوا تھا؟ فاروق، میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تھا جب افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا. میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا آرتھوپیڈکس کا. 89 کی بات ہے، 1980. ٹھیک ہے. تو وہاں کے جو عرب طلباء تھے وہ میرے پاس لایا کرتے تھے زخمیوں کو. تو یہ سلسلہ علاج کا کافی سال چلتا رہا. اس کے بعد پھر مجھے جب افغانستان لے جایا گیا دوبارہ تو قندھار میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. یہ گھوڑے سے گرے تھے جی. تو میں نے ان کا علاج کیا. میں وہاں قندھار کے ہسپتال مستشفیٰ العمر میں بھی جاتا تھا اور جو وہاں بیمار ہوتے تھے آرتھوپیڈک سے ریلیٹڈ ان کا بھی علاج کرتا تھا. یہاں سے کتابیں اور دوائیاں بھی لے کے جاتا تھا اور پاکستان ایمبیسی کابل کے توسط سے وہاں میں دیا کرتا تھا. میں نے افغانی ڈاکٹروں کی ٹریننگ کا بھی پاکستان میں بندوبست کیا اور یہ کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، سب کو اس کا پتہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تب تو یہ پاکستان ایمبیسی کے تھرو سب کچھ ہو رہا تھا. ایبسولوٹلی. یعنی اسامہ بن لادن سے جو ملاقات تھی یہ بھی پاکستان کے تمام اداروں کے علم میں تھی جی، اور ان کی کہیں نہ کہیں تعاون سے یہ ملاقات ہوئی. بالکل. تو جب یہ اسامہ بن لادن والا یہ واقعہ ہوا، آپ پاکستان میں تھے، کیا آپ نے خبر سنی تو کیا آپ کے اس وقت؟ فرق میں پاکستان میں تھا اور میرا کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں تھا. میں جو امریکی بمباری میں 11 دن رہا تھا جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے، اور میں جب واپس آیا تو ہم اپنے کام میں ہو گئے مگن اور کسی قسم کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. پھر ایک دم ہمیں خبریں ملی اخبار میں، ٹی وی وغیرہ میں کہ ایبٹ آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے اور اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں. تو آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی اسامہ؟ وہی جب میں افغانستان میں گیا تھا 2002 کے بعد، اور جب میں وہاں سے واپس آیا تھا آخری بار وہیں ملاقات ہوئی. اتنے سال اس کے بعد کوئی رابطہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں. تو اس سے پہلے ہی آپ نے جب آپ کا انتخاب کیا گیا یا آپ سے رابطہ کیا گیا اس وقت آپ نے سوچا کہ میرا ہی کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی فاروق کہ ہمیشہ مجاہدین کی بے لوث خدمت کی ہے، چاہے وہ جہاد کشمیر کے ہوں چاہے افغانستان کے ہوں، اور نہ صرف مفت علاج کیا بلکہ اپنی جیب سے ان کے علاج پہ خرچہ بھی کیا اور بے لوث خدمت کی. اللہ قبول کرے. اس وجہ سے مجھے ان عربی طلباء نے میرا انتخاب کیا کہ جی یہ ایک مخلص آدمی ہے، بے لوث کام کرتا ہے، تو یہ زخمیوں کا بھی یہی علاج کرے گا. اور جب یہ امریکیوں نے مجھے گرفتار کیا 1 مہینہ جب میری تفتیش ہوئی تو مجھ پہ یہی الزام تھا کہ جو بھی ہم عربی وہاں سے آ کے اس کو گرفتار کرتے یا پکڑتے ہیں تو اس کی ڈائری میں تمہارا فون نمبر ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے اسے یہی بتایا کہ شاید میں واحد ڈاکٹر ہوں گا جس نے بغیر کسی کمائی کے ان کا علاج کیا اور مرتے دم تک مجاہدین کی خدمت کرتا رہا. تو آپ نے اسامہ بن لادن کا بھی جو علاج کیا اس کا کوئی معاوضہ وصول نہیں؟ کسی کا آج تک کوئی معاوضہ نہیں لیا جی، سب مفت. اور میرے وارڈ میں یہاں لاہور میں سروسز اسپتال میں، میو میں، پرائیویٹلی یا گرکی میں، ہر جگہ جو زخمی آتے تھے ان سب کا علاج کیا کرتا تھا. اور پولیس جو علاقے کی ہے اس سے کلیئرنس لے کے پھر علاج ہو. تو آپ کو اگر کبھی ایسی آفر بھی آتی تو آپ اس کو کبھی؟ مجھے جی جب امریکیوں نے میری تفتیش کی تو مجھے آفر کی کہ ہم تمہیں امریکہ میں سیٹل کر دیں گے، تمہیں ملینز آف ڈالرز دیں گے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے مغرب سے واپس آیا ہوں یہاں، اور اللہ پاک مجھ سے خدمت لے رہا ہے یہاں غریبوں کی، اپنے مجاہدین کی اور میرے طلباء کی. 200 آرتھوپیڈک سرجنز میں یہاں گھرکی سے پروڈیوس کر چکا ہوں، FCPS آرتھوپیڈک، جو کسی بھی ادارے سے بہت زیادہ ہے. اس سے زیادہ کام اللہ میاں لے رہا ہے اور شاید اسی پہ میری بخشش ہو جائے. آپ اس سے پہلے بھی جب زلزلے بھی آئے تب بھی، اور کہاں پہ علاج کے لیے کہاں پہ گئے ہیں، کہاں پہ کیمپس کیے ہوں؟ میں کوسوو بھی گیا ہوں جی. میں افغانستان تو جاتا رہتا تھا،
جب کشمیر کا زلزلہ آیا 2005 میں تو سب سے پہلے ہم پہنچے مظفر آباد اور ہم نے سب سے پہلے وہاں کام شروع کیا. 1 سال تک ہم نے وہاں ہسپتال چلایا اور وہ ہسپتال واحد ہسپتال تھا مظفر آباد کا, کیونکہ CMH بھی تباہ ہو چکا تھا اور سول ہسپتال بھی تباہ ہو چکے تھے. اور یہ ہم نے لوگوں کی ڈونیشن سے, لوگ ان کا اعتبار تھا ہم پہ, اور ہم نے وہاں پہ لیٹسٹ اکوپمنٹ تھا آرتھوپیڈکس کا, اور ہم وہاں سارے آپریشنز وہاں کرتے تھے. پاکستان کا سب سے پہلا کنٹینر کا موبائل ہسپتال ہم نے بنایا. اس وقت کوئی اور پاکستان میں موبائل تھیٹر نہیں تھا, اور وہ تب 5 لاکھ روپے کی ڈونیشن سے ہم نے بنایا, اور ہر قسم کے آپریشن وہاں شوائی نالہ پہ کرتے. اور جو امریکن ڈاکٹر کام کرنے کی نیت سے جاتے تھے, پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہوتی تھی, وہ بھی وہاں آ کے وہ دیکھتے تھے جب, تو حیران رہ جاتے تھے کہ یہ آپریشن جو تم مظفر آباد میں کر رہے ہو, ہم افغانستان سے جو ہمارے زخمی ہوتے ہیں ان کو جرمنی لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ آپریشن ہو سکے, اور تم یہاں مظفر آباد میں کر رہے ہو. تو اللہ نے بڑا کام لیا. 1 سال وہ اسپتال ہم نے چلایا. اس کے بعد مظفر آباد کے شرارتی لوگوں نے پولیس کی موجودگی میں اس ہسپتال کو آگ لگا دی. وہاں ہم نے مصنوعی اعضاء کا سینٹر بھی بنایا تھا حکومت جاپان کی تعاون سے, اور کوئی 150 کے قریب مصنوعی ٹانگیں ہم وہاں لگا چکے تھے لوگوں کو. اس کو بھی آگ لگا دی. کیا وجوہات تھی؟ بس جی شرارت پہ اکسایا گیا ان کو. اور میں IG سے بھی ملا, وزیر اعظم سے بھی ملا کہ جی ہمارا کیا ذاتی اس میں فائدہ ہے, ہم ہر ہفتے نئی ٹیم لاہور سے بھیجتے ہیں جو یہاں آ کے کام کرتے ہیں, میں ہر ویکنڈ آتا ہوں, تو کم از کم تحفظ تو ہمیں ملنا چاہیے. کوئی سنوائی نہیں ہوئی. سال بعد ہسپتال سارا جل گیا. جو ہمارا ڈاکٹر وہ تھا اس کے سر میں جو انہوں نے مارا 32 ٹانکے اس کو لگے. پھر وہ کام بھی بند ہو گیا. پھر ہم نے زلزلوں میں جب سیلاب آئے وہاں پہ ہم گئے. جس قسم کا کوئی آفت آتی ہے, چاہے انسانی یا قدرتی, گھرکی سب سے آگے ہوتا ہے. منامہ پولیس اسٹیشن میں جب ہوا سب سے زیادہ ہم نے خدمت کی. واگا بارڈر پہ جب بلاسٹ ہوا سب سے زیادہ ہم نے خدمت کی. تو اللہ کام لے رہا ہے جی. ہر جگہ ہم تیار ہوتے ہیں سب سے پہلے پہنچنے کے لیے. تو یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے. اس کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ عامر عزیز صاحب کیسے میڈیکل فیلڈ میں آئے, ڈاکٹر کیوں بنے. ویلکم بیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی سرکاری نوکری کیوں چھوڑی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس وقت پاکستان ساتھ دے رہا تھا امریکہ کا, شاید اس وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی کہ ہم. دیکھیں جی میں جو 11 دن رہ کے افغانستان سے 2002 میں جب واپس آیا جی, تو میں نے وہاں خود دیکھا امریکی بمباری, عورتیں بچے شہید ہوتے. اور مجھے تب پتا تھا, کچھ دوستوں سے بھی پتا لگا کہ پاکستان سے اٹھ کے جاتے ہیں امریکی جہاز اور وہاں بمباری کرتے. تو میں جب واپس آیا تو میں نے کہا اس حکومت کی نوکری حرام ہے جو مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے. میرا اللہ گواہ ہے, اس وجہ سے میں نے استعفیٰ دیا کہ میں یہ نوکری نہیں کروں گا. اور اللہ کے فضل سے یہ میری زندگی کا آرتھوپیڈکس کا سب سے بہترین فیصلہ تھا. یہ نہ ہوتا تو یہ گھرکی میں اتنی ترقی ہم نہ کر سکتے. اس وقت آپ نے اپنے دوستوں سے یا خاندان میں کسی سے مشورہ تو کیا؟ بالکل نہیں کیا جی, کیونکہ اگر مشورہ اپنے والدین سے, والدہ سے کرتا تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے. پروفیسری کی نوکری کون چھوڑتا ہے جی. اور میں سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا آرتھوپیڈکس کا. اس وقت جب میں نے استعفیٰ دیا میری 46 سال عمر تھی. تو سب حیران تھے کہ لوگ تو پاگل ہوتے ہیں, میٹر ہوتے ہیں, یہ کلو میٹر ہے. پر اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا سب سے بہترین فیصلہ تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ افغانستان گئے ہیں یا انہوں نے تحویل میں لیا آپ کو, اس کے بعد آپ کے نظریات سخت ہوئے ہیں امریکہ کے بارے میں؟ دیکھیے میرے پرو امریکہ تو کبھی بھی نہیں تھے, کیونکہ امریکہ نے ہر وقت ہر جگہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور ہمارے ہاں تمام پٹھو امریکہ کے صرف آ کے لگائے جاتے ہیں. ذرا سا جو اس کے خلاف بات کرے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. اس کے بعد بالکل میں جب آنکھوں سے دیکھ کے آیا تو جو وہ کہتے ہیں نا جی کہ مستند ہو گئی بات. پھر میں نے وہاں شہداء کو دیکھا
جن کے جسموں سے مسک کی خوشبو آتی تھی شہادت کے بعد. اور عرب جو ہیں جی وہ تو مردوں کو نہلاتے بھی نہیں ہیں، شہداء کو کفن بھی نہیں پہناتے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو زندہ ہیں، اور ان کو اسی طرح دفنا دیتے ہیں. اب بتائیں مجھے، جو بندہ یہ ایکسپیرینس کر لے آپ اس کو کیسے بدلیں؟ اور میرا ایمان ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن امریکہ اور یہ گورے لوگ جو ہیں، ان کو پاکستان کی ترقی بالکل ہضم نہیں ہوتی. تو جب یہ ایبٹ آباد آپریشن ہوا اس کے بعد لوگوں نے بکس لکھی، چیزیں سامنے آئیں، اس میں ایک رپورٹ بڑی ڈیٹیل آئی کہ وہاں سے اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے کوئی فوش مواد ملا، یہ ڈسکس بھی کیا گیا. یہ ڈو یو تھنک آپ کی اتنی ملاقاتیں رہیں کہ ایسا کچھ؟ فروخ، اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں ہو سکتی. اور اگر ملتی تو یہ دکھاتے نا ویڈیو پہ. جس طرح جب وہ شہید ہوا تو امریکیوں نے کہا کہ جی اس کو ہم نے وہ بحیرہ عرب میں پھینک دیا، جبکہ ہوا یہ کہ وہ خودکش جیکٹ جب اس کی اڑی تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا. اگر ہوتا تو یہ ڈسپلے پہ نہ رکھتے. اس سے بڑا کوئی وانٹڈ بندہ ہی نہیں تھا دنیا میں. جو کابل کا ملا برادر جو شہید ہوا تھا، اس کی باڈی کو کتنے دن انہوں نے نمائش کے لیے رکھا وہاں، وہ تو اسامہ بن لادن کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اور اب اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جتنے سیلز، امریکن سیلز اس آپریشن میں تھے، ان کو بعد میں افغانستان میں ایک مشن پہ بھیج کے ان کا جہاز تباہ کر دیا. ایک بندہ بچا صرف، اس نے امریکہ جا کے کتاب لکھی، جو کتاب بھی ضبط کر لی گئی. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو سچی بات ہے وہ تو وہ لکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا؟ بالکل جی. یعنی اس کا ہمیں متنفر کرنے کے لیے. جو مغرب زدہ مسلمان ہیں اسپیشلی، اور جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں، وہ تو یہ جہاد وغیرہ کی بات ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، پتہ نہیں پرانے قدیم قدامت پسند لوگ ہیں. آج کل کی ماڈرن زندگی میں ماڈریٹ یعنی منافق ہوں. سو یہ سب فضول باتیں ہیں. اس وقت کے صدر نے آرٹیکل بھی لکھا، اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے اسے غالباً فتح بھی قرار دیا. دیکھیں نا کس کی فتح؟ اوباما نے بھی فوراً اعلان کیا. تو ان کے جو روحانی باپ تھے ان کی فتح تھی نا جی. پاکستان کی کیا فتح تھی؟ 70,000 پاکستانی شہید ہوئے ڈرون اٹیکس میں، جو مارے امریکیوں نے ہی مارے نا جی. اور وہ ڈرون بھی پاکستان کے ہوائی اڈوں سے اٹھ کے جاتے تھے. تو مطلب ہم نے اپنے ملک کے مفاد کا کیا سوچا جی؟ کچھ بھی نہیں. تو ان لوگوں کی کیا ویلیو آپ مجھے بتائیں؟ کیا کوئی ان پہ اعتبار کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب آپ ملے تھے علاج کے لیے پہلی مرتبہ تو وہ گھوڑے سے گرے، کمر کی چوٹ تھی جی. ٹھیک ہے. تو آپ مجھ پہ یہ بھی الزام لگایا تھا امریکیوں نے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے تھے تو تم اس کے لیے ڈائلیسس مشین لے کے گئے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے جی؟ ان کو اس کوئی کے ایسی علاوہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، چوٹ کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. کمر کی میرے علم کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا. جو معائنہ کیا بالکل فٹ تھے. پاکستان میں جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں آپ جیسے لوگ موجود ہیں، لیکن بہت دیر تک آگے رہ نہیں پاتے، پیچھے آنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک سسٹم ہے. سسٹم میں زیادہ دیر تک اگر سرکار میں ہی آپ کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے میرے ساتھ بات کی کہ جی دیکھیں فاروق، جو بھی کام کرتے ہیں نا ایسا اللہ کے لیے کرتا ہے، ذاتی تشہیر کے لیے نہیں کرتا. یہ تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز اور فلانا فلانا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. میں نے 1998 میں یہ لینے سے انکار کر دیا. تو جو کام کرتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. آپ دیکھ لیں، ادیب رضوی صاحب کو دیکھ لیں جی، انڈس ہسپتال کو دیکھ لیں، لیٹن رحمت اللہ کو دیکھ لیں، شوکت خانم کو دیکھ لیں. میری نظر میں تو عمران کی بخشش اس پہ ہو جائے گی. میں نے 2 سال شروع میں وہاں کام کیا، شوکت خانم بالکل فری. یہ اتنے بڑے کام ہیں جی میرے لیے، تو یہ لیونگ ایگزامپلز ہیں، اور اسی کو فالو کر کے ہم یہاں کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں ہمارا جو پورا بورڈ ہے، کوئی بندہ 1 پیسہ تنخواہ یہاں سے نہیں لیتا. اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور لوگ، پاکستان کے لوگ دنیا کے سب سے مخیر لوگ ہیں. اپنی آمدن کے حساب سے سب سے زیادہ خیرات پاکستانی کرتے ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ
عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھا، اس کا عنوان تھا ہے کوئی اللہ کا بندہ. جی میں 2005 میں جب ہم گئے وہ مظفر آباد جی، تو کوئی اسپتال نہیں تھا. عرفان صدیقی صاحب تب بالکل غیر سیاسی تھے. تو میں نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ عرفان بھائی ہمیں پیسے چاہیے، وہاں ہمیں آرتھوپیڈکس کا سامان خریدنا ہے، اور مجھے کوئی 1.5 کروڑ روپیہ چاہیے تھا جی تب 2002 کے بعد. عرفان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا جی، اس کے نتیجے میں ہمیں 4.5 کروڑ روپیہ ملا. ہم نے لیٹسٹ ہسپتال بنایا، لیٹسٹ اکوپمنٹ بنایا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس کی وجہ سے ہر قسم کا آرتھوپیڈک کا کام وہاں کرتے رہے. اور ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ان کا آرٹیکل تھا جی، اللہ نے پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے وہاں بھیج دی. افغانستان میں کتنے لوگوں کا علاج کرنے کا موقع ملا؟ یار یہاں بھی آتے رہے، وہاں بھی کرتے رہے، کبھی بیٹھ کے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے. جو آتا تھا جی اللہ کی توفیق سے ہم اس کا علاج کرتے. تو آپ کو زندگی میں کسی صلے کی، کسی ستائش کی تمنا نہیں رہی؟ مجھے جی ایک تمنا ہے صرف کہ میرا اللہ مجھے بخش دے بغیر حساب کے. یہاں پہ کچھ نہیں چاہیے، میری اوقات سے بہت بڑھ کے میرے اللہ نے دیا. اس لیے مجھے نہ 2 نمبری کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ میں کوئی ارب خرب پتی بن جاؤں. اللہ کام لیتا رہے، اور میری دعا اس سے یہ ہوتی ہے کہ یا پروردگار تر دے پھر دے لے جائے، ڈاکٹراں دے تے وکیلاں دے وس نہ پائیں. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہی ہے کہ جی اللہ کام لے، اور کام لیتے لیتے مجھے لے جائے اوپر اور میری بخشش کر. آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو زندگی کا سب سے بڑا دن کون سا ہے یا لمحہ کون سا؟ جب اللہ پاک نے یہ ہمیں سیٹ اپ بنانے کی توفیق دی جی، یہاں پہ جتنے لوگ ہیں بے لوس لوگ ہیں جی، تمام اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں کام. اور آپ سوچیں کہ اب گورے بہت ریگولرلی یہاں آتے ہیں. 11 ملکوں کے ڈاکٹروں کو ہم ٹریننگ دے چکے. گورے حیران جا جاتے ہیں یہاں کی فیسلٹیز دیکھ کے. اب میرے ڈپارٹمنٹ کے 10 آپریشن تھیٹرز ہیں. ہم ایک سال میں 17,000 میجر آپریشنز کرتے ہیں جو گورے بھی نہیں کرتے. تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تم نے کس طرح کیا. ہم بتاتے ہیں کہ اس کی توفیق سے. آپ نے ایک زمانے میں شوکت عزیز صاحب کو خط لکھا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے؟ نہیں. کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا کہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں اگر رائٹ سوری، میں نے وزیر اعظموں کو ایک نہیں کئیوں کو خط لکھا. مجھے MRI چاہیے تھا یہاں کے لیے جو $1 ملین کا تھا. حکومت نے اپروو کیا. جب آرڈر کا وقت آیا حکومت بدل گئی، معاملہ ٹھپ ہو گیا. تو میں نے ان کو خط لکھا کہ شوکت عزیز کو، اس کے پرائم منسٹر ہاؤس میں 33 گاڑیاں تھیں جی. ٹھیک ہے. ہر گاڑی $1 ملین کی ہے. میرا MRI $1 ملین کا تھا. تو میں نے لکھا جی ایک گاڑی بیچ دیں، مجھے MRI لے دیں. کوئی جواب نہیں ہے. تو بطور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور کیا سیاست میں بھی کوئی دلچسپی ہے؟ ڈاکٹر کیوں بنے؟ بریک کے بعد پھر ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے. ویلکم بیک. آپ نے بھی اپنی زندگی میں کوئی ریٹائرمنٹ کا بھی پلان کی؟ نہیں جی، ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جی. ویسٹرن کنٹریز میں بھی جب تک آپ فٹ ہیں، دماغی اور جسمانی طور پہ کام کر رہے ہیں، امریکہ میں کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے. اور ابھی میں فرسٹ کلاس کام کر رہا ہوں. اللہ جب تک کام لے گا میں کرتا رہوں گا. تو آپ کو اپنے والدہ یا والد میں سے کون سے کسی کے ورڈز ایسے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں مشکلات جو ہیں اسے سہنے کا حوصلہ آ گیا؟ فرق میں پاکستان اپنی ماں کی وجہ سے آیا تھا. میرے رول ماڈل میری والدہ تھی. بڑی بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی اور بہت عقل مند. اس زمانے کی 55 کی BA تھی، گریجویٹ لاہور کالج آف ویمن. اور پڑھی لکھی خدا خوف اور دلیر عورت. انہوں نے کہا تھا بیٹا یہاں آ جاؤ، جو کچھ تم یہاں کر سکو گے پار نہیں کر سکو گے. تمہارا رزق اور تمہاری موت روز تمہارے پیچھے آئے گی. اور الحمدللہ میں آیا. دونوں والدین میں ان کے پاس ہی رہا. میرے ہاتھوں میں دونوں فوت ہوئے اور اللہ نے سعادت دی کہ ان کی خدمت کر سکیں. سو رول ماڈل والدہ. جب آپ کو تحویل میں لیا گیا تو واپس جب آپ آئے تو کوئی اس طرح کی بات پتہ چلی کہ اس وقت
کچھ مشہور وکلا سے رابطہ کیا گیا. دیکھیے میری والدہ ویل چیئر میں تھی جی, اور انہوں نے ویل چیئر میں میرا کیس لڑا. والد کو میرے آلزہائمرز تھی, وہ پہچانتے بھی نہیں تھے, تو والدہ نے جا کے ویل چیئر پہ کیس لڑا اور بڑی ہمت سے لڑا. اور ان سے جو امریکی صحافی خواتین آئیں, ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم روتی بھی ہو کبھی اپنے بیٹے کے لیے؟ میری ماں نے اس سے پوچھا, انگریزی بہت اچھی بولتی تھی, اس سے پوچھا کہ تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی ہے. تو انہوں نے کہا تم پھر کیسی ماں ہو کہ ایک ماں سے یہ سوال کر رہی ہو؟ اور انہوں نے کہا ہاں, میں اپنے اللہ کے سامنے روتی ہوں, رات کو روتی ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ ضرور آئے گا واپس. آپ ذرا ان کا عزم دیکھیں. اور ان سے یہ کہا گیا تھا ایجنسیوں نے کہ جی آپ بیان دے دیں کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مری چھٹی منانے گیا ہوا ہے. یہ اس زمانے میں اس زمانے میں. اور میری ماں نے انہیں کہا کہ کوئی حیا کرو, شرم کرو, میرا سب سے بڑا بیٹا ہے, وہ غائب ہے, مجھے یہی نہیں پتا وہ کہاں ہے, اور تم کہہ رہے ہو میں یہ بیان دے دوں. تو اس وقت پاکستانی عدالتوں نے انٹروین کیا تھا. میں بڑا مشکور ہوں جی تصدق حسین جیلانی صاحب کا. یہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے جنہوں نے میرا کیس سنا. انہوں نے نہ صرف سنا بلکہ کہا کہ فلانی تاریخ کو میرے سامنے پیش کیا جائے. اس بنا پہ 30ویں دن مجھے قید سے رہا کیا گیا اور لاہور مجھے پیش کیا گیا. تو اتنے دن جب آپ قید میں رہے جی, تو آپ کے ساتھ کیا ان کا رویہ مجھے رہا؟ مارا نہیں گیا جی, لیکن میرے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے پنڈی سے اسلام آباد لایا جاتا تھا, جہاں سارے دن تفتیش ہوتی تھی, شام کو پھر واپس بھی. سارے امریکنز تھے جو تفتیش کرتے ایک دو پاکستانی افسر ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, اور کوئی 4 گورے اور گوریاں ایف بی آئی اور سی آئی اے کی ہوتی تھی جو سوال پوچھتی تھی. تو آپ کا کہیں پہ ضبط آپ کا جواب نہیں دیا وہاں؟ نہیں جی, میں بڑے تحمل سے جواب دیتا رہا. انہوں نے میری وہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کیے, اور شروع میں گھبراتا تھا, لیکن پھر جب وہ ٹیسٹ کرتے تھے تو میں سورت یاسین پڑھتا تھا اپنے دل میں, تو وہ ٹیسٹ بھی ان کے نیگیٹو ہونے شروع ہو گئے. پھر وہ جب میرا منہ ہلتا تھا تو ٹیبل پہ مارتے تھے مکے کہ تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں. یعنی آپ جب الحمدللہ نہیں, لیکن آپ نے ان کو چکما دیا؟ کوئی چکما نہیں دیا جی, میں نے ان کے ٹیسٹ جو سوال پوچھتے تھے جواب دیتا تھا, دل میں قرآن مجید پڑھتا تھا تاکہ وہ ان کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو, اور وہ ہوتا. اور پوچھتے کیا تھے, انفارمیشن کیا؟ اس اسامہ بن لادن کے, میرے افغانستان کے ٹرپس کے, میری اور پاکستان میں کاموں وغیرہ کے, وہ سوال پوچھتے. آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا وہ سب اسی شعبے میں؟ میرے 2 بیٹے ہیں جی ماشاء اللہ, دونوں ڈاکٹر ہیں. ایک آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہے جو میرے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ہے, دوسرا ریڈیولوجسٹ ہے جو بھی اسی ہاسپٹل میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو خود آپ نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میری والدہ کی خواہش تھی جی, میں ایئر فورس کا پائلٹ بننا چاہتا تھا یا کمانڈو بننا چاہتا تھا. میں بڑی باڈی بلڈنگ اور ہر چیز کرتا تھا. پھر مجھے اینک لگ گئی, تو پائلٹ بھی اینک والا نہیں لیتے اور کمانڈو بھی نہیں لیتے. پھر میں نے اماں جی سے کہا جی جو آپ کہتی ہیں میں وہ بن جاتا ہوں. ان کی خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں اور سرجن بنوں. خود آپ گیمز وغیرہ میں بہت زیادہ ان تھے؟ ہاکی, کرکٹ, باسکٹ بال, میرے پاس یونیورسٹی کلرز تھے جی, بڑے اچھا سپورٹس مین تھا جی میں. تو ابھی آپ کا جو وقت ہے اپنا, آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میں جی اب سائیکلنگ کرتا ہوں, کیونکہ اب گھٹنے تھوڑے پرانے ہو گئے ہیں. پہلے رننگ کرتا تھا, وہ نہیں کرتا, اب سائیکلنگ کرتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں. تو آپ کا تو ہڈیاں جوڑنے میں اور یہ گھٹنوں میں پوری دنیا میں نام ہے. دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کا وعدہ نہیں کیا جی. ایک ایمان اور ایک صحت. تو اللہ سے یہی مانگتا ہوں, یہ جو تھوڑی بہت تکلیفیں آ رہی ہیں اس کی دین ہے, اللہ یہی اس میں ہمت اور ثابت قدم رکھے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی وابستہ رہے. میں ورلڈ کپ جب جیتے ہیں جی تو میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا. آپ اور عمران خان جو تھا, آپ دیکھیں جب یہ جیتے ہیں, اور اب سارے پلیئرز کہتے ہیں کہ اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہم جیتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے ذہن میں تھا کہ ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے, اور ہم سب اس کو کہتے تھے یہ پاگل ہے. جب وہ جیتے تو 2 پلاٹ فی پلیئر ملے. عمران نے دونوں شوکت خانم کو دیے, پھر لوگوں سے پیسہ مانگا. میں تو جی 1992 سے جانتا ہوں اسے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سچا اور کھرا آدمی؟ بالکل, ایبسلیوٹلی. اس وقت بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ ضد کر رہے ہیں, اگر ضد نہ کریں تو باہر آ جائیں گے, وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی یہ مزاج تھا؟ وہ کیوں واپس آئے؟
کس لیے وہ اندر ہے؟ کیا اس کی اپنی کسی چیز کے لیے؟ کیا کرپشن کے لیے اندر ہے؟ نہیں، وہ ہر چیز کو چیلنج کرنے کے لیے اندر ہے. اور سب سے بڑے بڑے جو ہمارے ملک کو جنہوں نے کھایا، میری دعا یہ ہے کہ اللہ جس نے پاکستان کے ساتھ 2 نمبری کی اس کو غرق کر دے. تو اس نے ان سب کو ٹیک آن کیا. وہ کہتا جی مجھے مار دیں، وہ تیار بیٹھا ہوا جی، وہ مرے گا وہاں تو شہید ہوگا جی. وہ ورنہ دنیا میں کہاں نہیں جا سکتا جی. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ان سے؟ کافی سال ہو گئے جی. جب وہ وزیر اعظم تھا تب میں جو ان کی ٹاسک فورس آن ہیلتھ تھی اس کا ممبر تھا. تو بنی گالا میں ایک میٹنگ کے دوران ہوئی تھی بس. انہیں یاد آیا پرانا ڈاکٹر عامر مجھے عزیز؟ اس سے پہلے جی ریگولر ملتے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی جی. وہ تو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. تو آپ کو ابھی تک 70 سالوں میں ایک ہی حکمران ٹھیک لگا؟ مجھے تو یہی لگا ہے جی کہ اللہ کا بندہ اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اور اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا اور اس ملک کو صحیح طور پہ جو اس کا مقام ہے دے. ضیاء الحق صاحب کی بھی چیزوں سے آپ متفق رہے ہیں؟ جی بالکل نہیں. نہیں؟ نو، اللہ کے نظریات تو ان کی کوئی نظریات ایسے نہیں تھے جی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جی آپ 2 نمبر کسی پہ کچھ قانون ہو کسی پہ کچھ قانون ہو. نہیں، ایک جیسا ہو. پاکستان کے حالات خراب ہونے میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ہر حکمران جو اب تک آیا. تو آپ نہیں سمجھتے یہ جو کہا جاتا ہے کہ عوام کا بھی طرز عمل رویہ؟ دیکھیں ہم عوام کو ہم نے روٹی کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. وہ غریب تو اس چکر میں پڑا ہوا. آپ دیکھیں ابھی گندم کے لیے کیا ہوا ہے. کسان تو رل گیا جی. 3900 روپیز ریٹ طے ہوا تھا، اس میں بھی خرچے پورے نہیں ہوتے تھے. اب 2300 روپے میں بھی نہیں بک رہا. اور کنڈم گندم یوکرین سے منگوا لی گئی جس پہ بقول اخبارات کے 85 ارب روپیہ کمایا ان لوگوں نے جو انٹرم گورنمنٹ میں تھے. کوئی کچھ نہیں کر رہا. اور گندم ہماری بیک بون ہے. اگلے سال لوگ نہیں لگائیں گے گندم، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو سلسلے کر رہے ہیں، گرکی ہاسپٹل ہے، یہاں پہ لوگوں کو بلایا آپ نے، فنڈ ریزنگ ہوئی، نئی چیزیں بنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہوں یا نہ ہوں یہ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ چلتے رہے گا؟ فرق ہمارا آپ دیکھیں پورے ہسپتال میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا نام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ورنہ باہر تو جو کاغذ بھی چھپتے ہیں اس میں HOD لکھا ہوتا ہے. یہاں کوئی نہیں ہے. ہمارے 6 ہم پروفیسرز ہیں. کسی ایک کے نام پہ کچھ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. مرنا حق ہے. مقصد یہ ہے کہ کام آگے چلتا رہے اور آپ اللہ کے فضل سے دیکھیں گے کوئی کمی کسی قسم کی نہیں آئی. آپ کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ کون سا تھا؟ مشکل ترین تو یہی ہے جی جو میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جی. جس طرح ایک اچھا چلتا ہوا سسٹم اور مانے ہوئے جنہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں ان کو لا کے دوبارہ، یہ سب سے مشکل یہی وقت تھا کہ جو تصدیق شدہ مجرم ہیں اداروں نے مل کے پہلے الیکشنز میں دھاندلی کی. اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 جو ہے وہ فراڈ ہے. اور آپ کو یہ سب میں نے تو جی اپنے حلقے میں دیکھا. میرے حلقے سے سعد رفیق کھڑے ہوئے تھے. ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ ان کو کہا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا اور غلط طریقے سے جیتنے سے انکار کر دیا. وہ بھی تو آخر اتنے سینئر رہنما ہیں تو اوروں کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اور کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اس حکومت. آپ بھی کبھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں؟ میں جی اللہ کے سامنے روتا ہوں، بہت روتا ہوں. پاکستان کا سسٹم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا اور کون سا حکمران ایسا ہے جو بہتر تھا پاکستان کے لیے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، پھر واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. آپ کو کبھی موقع مل دے تو آپ پاکستانی سیاست میں آئیں گے؟ نہیں جی، میری نظر میں سیاست سے تبدیلی نہیں آئے گی. میری نظر میں ریولوشن ضروری ہے. میری نظر میں کوئی 4-5 ہزار جو مجرم ہیں ان کو جب تک ہم اڑائیں گے نہیں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کیا عوامی ریولوشن دے گا؟ اللہ کچھ نہ کچھ بندوبست کرے گا نا جی. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. کبھی کسی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی؟ نہ. کبھی خواہش بھی نہیں کی؟ نہ. کبھی کسی وزیر اعظم نے بلایا؟ میرے جی محسن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، شہباز شریف صاحب. اچھا. ہمارے اسپتال کے پار آپ جب آئیں جو بڑا پل ہے جی. انہوں نے بنوا کے دیا.
ہمیں MRI کے پیسے بھی دیے. مطلب میرے تو محسن ہیں, اللہ پاک ان سے صحیح کام لے, لیکن ان سے میرا باقاعدہ رابطہ تھا جی, اور کسی سے نہیں. وہ آپ کو ایک اچھے حکمران لگے؟ میرے بھائیوں کی طرح تھے, لیکن جی جو لوگ جو انہوں نے انتخاب اپنے ارد گرد کیے ہوئے ہیں اور جو ساری حقائق سامنے آ رہے ہیں, وہ کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے. دوست آپ کے شہباز شریف ہیں, ووٹ آپ نے عمران خان کو دیا ہے, ان کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا دوست عمران ہے اور میں نے اس کو سپورٹ کیا ساری عمر. یعنی دونوں دوستوں میں سے فیصلہ کرنا پڑے تو آپ عمران خان, بالکل جی, کوئی شک ہی نہیں. اس کی وجہ اس کی ذاتی ہے جی, اور رسول پسندی. یہ تو جب انٹرم وزیر اعظم بنے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جی آپ کیوں بنے آپ وزیر اعظم, آپ کے تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں سب کی. تو پاکستانی جو وزیر صحت ہوتے ہیں وہ تو ہر ہاسپٹل میں جاتے ہیں, چھاپے مارتے ہیں, صرف ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے. میں نے تو کب سے کہا ہے کہ صرف ڈاکٹروں کو دی جائے کہ وہ چلائیں, اور ڈاکٹر بھی وہ جو چمچے نہ ہوں, اپنے کام کے ماہر ہوں. یعنی منسٹرز ڈاکٹر, منسٹرز, سیکرٹریز, ڈائریکٹر ہیلتھ, سب ڈاکٹرز ہوں. ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت رہی, دیکھیں ڈاکٹر جاوید صاحب رہے. جاوید تو سیاسی اپوائنٹی تھا جی. یاسمین راشد ایمانداری سے بنی, اس نے پوری کوشش بھی کی کام کرنے کی. بدقسمتی سے 3 سال تو جی کچھ بھی نہیں. آپ کے یہاں گھرکی ہاسپٹل میں آپ سفارشیں مانتے ہیں؟ کر کے دیکھیں. میں تو کوئی کلیم نہیں کروں گا. مریض کے میرٹ پہ ہر چیز ہوگی. اور جو ہماری ٹریننگ کے لیے لوگ آتے ہیں, 5 پوسٹ کے لیے 100 اپلیکینٹس ہوتے ہیں جی. لوگ آغا خان چھوڑ کے یہاں آتے ہیں ٹریننگ کے لیے, اور ہماری ایک کمیٹی ہے جو میرٹ پہ اللہ کے فضل سے فیصلے کرتی ہے. آپ بتائیں اتنے ملکوں سے درجن ممالک, 11-12 ممالک. دیکھیں اس میں آئرلینڈ بھی شامل ہے, اس میں USA سے بھی آئے ہیں, UK سے بھی آئے ہیں, نائجیریا, فلپینز, سعودی عربیہ, UAE, ویسٹ انڈیز, کویت. ان کے تو اپنے ممالک میں بہت ہیلتھ سیکٹر بہت مضبوط ہے. نہیں جی, لیکن ٹریننگ کے لیے یہ باہر جاتے ہیں. تو جب یہاں آ کے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ویسٹ سے زیادہ کیسز ہیں یہاں, اور ہماری تو ٹریننگ بہت اچھی ہے اور بہت سستے میں ہو جاتی ہے. اور آپ نے کہا کہ ریکارڈ آپریشن یہاں پہ وہ ہیں 17,000 ایک سال میں. 17,000 ایک سال میں, تو یہ کسی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہوئے ہوں گے. آرتھوپیڈکس میں شاید یہ سب سے زیادہ ہوں. اگر انڈیا میں کوئی ہے اور ہسپتال جو اس سے زیادہ کرتا ہے تو مجھے نہیں پتا. تو آپ مشورہ کیا دیں گے لوگوں کو, یہ جب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی مسئلہ شروع ہوتا ہے؟ میں تو جی جو باہر لوگ ہیں جو ملینئرز ہیں, اسپیشلی ڈاکٹرز جو US سے UK وغیرہ میں ہیں, ان سے یہ کہتا ہوں کہ جی میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے ڈاکٹر مبشر, وائس چانسلر UHS. وہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹرز کی زندگی میں 3 سٹیجز ہیں جی. پہلے یو لرن, آپ سیکھتے ہیں. دوسرا یو ارن, عزت اور پیسہ. ٹھیک. تیسرا یو ریٹرن. میرے جیسے لوگ اب ریٹرن والی سٹیج میں. اسی طرح جو بڑے بڑے بہت جنہوں نے کمائیاں کر لیں, انہیں میں کہتا ہوں اب یہاں آ کے کچھ مفت کام کرو, جو کچھ تم نے سیکھا یہاں لگاؤ. اب ریٹرن کرنے کی باری. پاکستان میں ریٹرن کا کلچر نہیں ہے, یو لرن اور یو ارن تک تو ہے سب کچھ. یہی تو ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن جی ہیں لوگ تو تبھی چل رہے ہیں نا یہ نظام. یہ جو سارے ادارے میں نے گنوائے ہیں یہ لوکل لوگ ہی ہیں نا. ڈاکٹر صاحب وہ معاملہ آیا ہے آپ کے اوپر, اور وہ مزمل, سید مزمل, انہوں نے پورا اپنا ویڈیو بھی کیا, تو آپ اس کے اوپر کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہی وہ ڈاکٹر عامر عزیز ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن صاحب کی معلومات DNA وہ دیا تھا, اور $25 ملین آپ کی طرف کو اس کا حصہ آیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں انتہائی کرب میں ہوں. یہ کوئی مزمل صاحب ہیں, میں کبھی زندگی میں ان سے نہیں ملا. انہوں نے صرف اپنی تشہیر کے لیے ایک پوڈ کاسٹ بنا دیا ہے جس کے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, اور میرے دوستوں کا باہر کے ممالک سے بھی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ اوئے تم نے یہ کیا کام کیا, تم نے ان $25 ملین میں سے حصہ لیا, شرم کرو. ہوا یہ ہے جی کہ سیمر ہرش ایک صحافی تھا, اس نے 2015 میں ایک کتاب لکھی The Killing of Osama Bin Laden. اس میں اس نے لکھا کہ ایبٹ آباد میں آرمی نے ایک میجر ڈاکٹر عامر عزیز کو یہ کام دیا
کہ اس کا کسی طریقے سے ڈی این اے سیمپل لے لیں. ٹھیک. جو اس نے لے لیا اور پھر وہ غائب ہو گیا سین سے. اب میجر ڈاکٹر عامر عزیز کا کوئی نام تک نہیں جانتا, اور اس کتاب کے چھپنے کے بعد مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال کبھی آج تک نہیں ہوا, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے میجر ڈاکٹر عامر عزیز. ان مزمل صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ اپنا کیا اور اس میں انہوں نے لکھا, بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر عامر عزیز جو لاہور میں پریکٹس کر رہے ہیں, انہوں نے اسامہ بن لادن کا ڈی این اے لیا اور انہوں نے امریکیوں تک پہنچایا, اور جو $25 ملین انعام تھا اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی ملا. جب یہ میں نے سنا تو میں نے ان کو خط لکھوایا کہ جی یہ آپ نے غلط کہا ہے, جس سیمور ہرش کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ اس کی کتاب کا صفحہ ہے. میں نے اس کو لکھ کے بھیجا بھی کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ میجر ڈاکٹر عامر عزیز. اس خط کا جواب اس نے دیا کہ نہیں جی میں نے تو کوئی اس میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. تو ہم نے جی اب اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ بھی کیا ہے, عدالت میں بھی ہم گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس بات کو اس کے منطقی انجام تک میں ضرور پہنچاؤں گا. آپ ویسے کسی لاہور میں کسی اور ڈاکٹر عامر عزیز کو جانتے ہیں؟ کوئی اور نہیں ہے جی, اور جس کا اسامہ بن لادن سے اور تعلق ہو کوئی ہسٹری میں اور نہیں ہے سوائے میرے. یہ جو تھا اس کے ساتھ میجر کہنا ضروری ہے. اچھا, آپ نے یہ ہماری گفتگو میں پچھلی مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ میں تو مجاہدین کی ساری زندگی خدمت کروں گا. تو سوال بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ بھائی اگر کوئی گورا آ جائے, فلانا آ جائے, یہ وہ, تو آپ ان کا بھی علاج اسی طرح کر دیں گے بلا معاوضہ؟ دیکھیں بھائی, میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نے حلف لیا ہوا ہے کہ جی میں جو بھی میرے پاس آئے گا اس کا علاج کروں گا. ٹھیک. اور ضرور کروں گا جی. اور کوئی مذہب رنگ سے ہمیں کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں. ہم نے یہاں ہندوؤں کو بھی ٹرین کیا ہے, عیسائیوں کو بھی کیا ہے, سکھوں کو بھی کیا ہے, مرزائیوں کو بھی کیا ہے. ہمارے لیے سب انسان ہیں اور ٹریننگ لے کے وہ پاکستانیوں کی خدمت کرتے ہیں. تو جو بھی آئے گا انشاءاللہ ہم اس کا علاج کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سر.